نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ درود شریف پڑھیں جی، ہم محفل میں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، ختم شریف کی یہ سال ثواب کی یہ محفل پاک ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ موبائل بھی آپ اونچا کرتے ہیں تو جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ بیچارہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ آپ ضرور بنائیں ویڈیو شیڈیو، لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیں، نیچے کر لیں تھوڑے تھوڑے موبائل، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ ان کو دے دیں گے سارا ویڈیو؟ وہ کہندا جی میں دے دیاں گا انشاءاللہ، من گیا تو آپ لوگ لے لیجئے گا، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کا ذرا خیال فرمائیں۔ عزیز دوستو، یہ چونکہ ختم شریف کی یہ سال ثواب کی محفل ہے تو دو چار باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ انسان کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے ایک مسلمان کے پاس، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ہم جب مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ کی توفیق، اس کا فضل شامل ہوتا ہے اور ایمان کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ بعض فضیلتیں ایسی مسلمان کو میسر آتی ہیں جو بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی سبب کے صرف فضل ہی فضل ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ مومن کو اللہ کی بارگاہ سے یہ اعزاز ملتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ نیکی کا صرف ارادہ ہی کرتا ہے تو اللہ اسے اجر بھی عطا کر دیتا ہے، اور اگر وہ نیکی کرتا ہے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ رب اپنے فضل سے اسے اجر عطا کرتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، میرے بھائی تشریف رکھیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، یہاں آ جائیں جی، اللہ آپ کو یا جگہ دیں جی، تھوڑی جگہ دیں بزرگ، جلدی سے جی، فیصلہ کرنے میں اتنی دیر لگا دی آپ نے، یہ تو فٹافٹ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ بزرگوں کو جگہ دیں۔ اب آپ لوگ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی دیر میں تو جلسہ ختم ہوئے گا جتنی دیر میں آپ سیدھے ہو رہے ہیں، یہ تو ختم ہو جائے گا اتنی دیر میں۔ اللہ آپ کو سلام، اطمینان سے، محبت سے، اللہ کا گھر ہے، دن بڑے خوبصورت ہے میلاد شریف کی، تو آپ میں روحانیت زیادہ ہونی چاہیے۔ ہر ساری ہماری زندگی کا مقصد حیات صرف موبائل نہیں ہے، اور بھی بڑے کام ہیں کرنے والے، تو بات پر تھوڑی توجہ دیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت عطا کرے۔ اس محفل کا سٹیٹس نہ بھی آپ چڑھائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی اللہ رسول کو پتہ ہے اس کے ایمان کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ کچھ چیزوں کو مطلب چھوڑ بھی دینا چاہیے، سیاسی جلسے میں اور دینی جلسے میں فرق ہوتا ہے، اس فرق کا لحاظ رکھا کریں۔ اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ دوستو، نبی پاک علیہ السلام نا بیت اللہ شریف کے سامنے تشریف فرما تھے، خانہ کعبہ، اللہ کا گھر۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے، لیکن فرمایا بندہ مومن کی شان اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کمزور وہ شخص رہ جاتا ہے جسے اپنی عظمت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم احساس کمزوری کا اس وقت شکار ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا۔ ہم بے چین اس وقت رہتے ہیں، پریشان اس وقت رہتے ہیں جب ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ان نعمتوں پر غور ہی نہیں کرتے جو رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور بغیر محنت کے عطا فرمائی اور محض اپنے فضل سے عطا کی۔ ایمان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا، کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے، کوئی مار شار نہیں کھانی پڑی، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، تو اس کی قدر سے ہم نا آشنا ہے۔ ورنہ جن لوگوں کو اس کی قدر تھی نا کہ میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، آپ کبھی دنیا کے مختلف ممالک میں نکلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہدایت نہ پیسوں سے ملتی ہے نہ ڈگری سے ملتی ہے۔ پڑھا لکھا آدمی، ایم فل، پی ایچ ڈی، بہت سارے پیسے، کئی ملکوں میں بزنس، لمبی چوڑی گاڑیاں، لیکن اس کی ہدایت کا عالم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کی پوجا کر رہا ہے معاذ اللہ۔ پڑھا لکھا ہے، دنیاوی طور پر پی ایچ ڈی ہے، لیکن شعور ہی نہیں کہ یار اسے تو میں نے خود تراشا ہے، اسے میں بناؤں وہ بھی کبھی خدا ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کا انعام دیکھو، گھر کچا تھا، ماں غریب تھی، باپ ماڑا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی گود میں آنکھ کھلی، شعور بلند ہوا، تو ماں باپ نے جو پہلا نام سکھایا وہ اللہ رسول کا نام سکھایا۔ کتنی بڑی دولت، کتنا بڑا احسان ہے کہ ایمان کی آنکھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام پر بہت سارا مجمع تھا، لوگ جمع تھے، اور لوگ کسی جگہ جمع ہوں تو بندے کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں جمع ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو آپ کے غلاموں کی جماعت تھی، انہوں نے عرض کی حضور لوگ بڑے جمع ہیں، تو جناب عیسیٰ اس طرف تشریف لے گئے۔ تو ایک آدمی نا زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں، دونوں ہاتھ بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں، کان کام کرتے ہیں، زبان کام کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے بار بار لفظ نکلتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ جو شکر ہے یہ زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے، اور یہ جو شکوہ ہے نا یہ بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں نا خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، جو مجھے رب نے دیا ہے وہ کسی اور کے پاس شاید ہی ہو، آپ قرار میں آ جاتے۔ اور یہ شکر کرتا کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کریم نے فرمایا تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ ہمارے مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ مزید ان میں اضافہ فرما دے گا۔ تو وہ بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ میری بات پر پھر غور کریں، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پیر ہیں، نہ اس کی آنکھیں، لیکن وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اب ہمارے ہاں جو لوگ بالکل ٹھیک ہیں وہ نہیں شکر ادا کرتے ہیں ویسے، لیکن پتہ ہے کس طرح کا؟ بھائی جان کیا حال؟ بس شکر ہے جی اللہ کا۔ یہ شکر نہیں، میری بات کی سمجھ آ رہی؟ شکر لفظوں سے نہیں ہوتا، شکر تو لہجے سے ہوتا ہے۔ آپ کی طبیعت تازہ دم رہے، آپ ہر وقت کہیں کیا بات ہے میرے رب نے مجھے کتنا نوازا ہے، لیکن آپ شکر، او جی شکر ہے جی اللہ جیڑے حال چ رکھے، یہ شکر ہے؟ یہ تو آپ نے ناشکری کی، آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ شکر تو شکر ہوتا ہے، اس میں تو بندے کا وجود موم بتی کی طرح ڈھل رہا ہوتا ہے۔ شکر میں جس طرح وہ ڈھلتی ہے اس طرح اللہ کے شکر میں بندہ ڈھل رہا ہوتا ہے، اس کا لہجہ پگھل رہا ہوتا ہے، اور اس کی پیشانی میں سجدے خود بخود مچل رہے ہوتے ہیں،
اور وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی موقع ملے تو میں اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کروں. وہ بندہ کہہ رہا ہے شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا نہ آنکھیں ہیں نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. اب لوگ بڑے پریشان تھے کس بات پر شکر کر رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب اپنا چہرہ مبارکہ کر کے فرمانے لگے، اور رب کے بندے لوگ پریشان ہیں، انہیں بتا کہ تو کس بات پہ شکر شکر پکار رہا ہے. کہنے لگا حضور آنکھیں کوئی نہیں تو کیا ہوا، ہاتھ پیر کوئی نہیں تو کیا ہوا، پر شکر ہے اللہ کا میرے دل میں ایمان کی دولت تو موجود ہے نا. میں صاحب ایمان ہوں، میں بے ایمان اللہ کا ماننے والا ہوں، رسول اللہ کا ہم اس دولت کی قدر ہی نہیں کرتے. کسی بندے سے پوچھے نا جناب کا تعارف تو کہنا میں چودھری صاحب اللہ جی. آپ کون ہوتے ہیں؟ میری فلاں برادری ہے. اقبال بول پڑے، کہنے لگے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کبھی یہ سب سے بڑا اعزاز ہمارا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. تے قیامت نو مول پائے گا تو پھر پتہ لگے گا نا یہ قیمت کنی ہے. ہم حضور کے غلام ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے. کسی بندے نے کسی سے کہا تھا کہ یار تو غریب آدمی ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے. اس نے کہا سارا کچھ ٹھیک ہے پر حضور سے پیار تو کرتا ہوں نا. ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، اور مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. اس دولت، میری ملت کے جوانوں اپنے سینے میں چھپی ہوئی اس دولت کو محسوس تو کرو. میں آپ سے عرض کروں، مسجد میں اذان ہوتی ہے نا، بڑا گناہ گار نوجوان بھی ہونا تو حضور کے نام پہ درود پڑھنے لگتا ہے. بالکل ان پڑھ بی بی کہتی ہے میرا دوپٹہ نہیں ہو رہا، اذان ہو رہی ہے. او خدا کے بندو، یہ تیرا ایمان تجھے بار بار بلاتا ہے. کچھ نہ کچھ ہمارے سینے کے اندر امڑ آتا ہے. بڑے پاکستان کے حالات خستہ صحیح، لیکن یہ ذرا سیلاب آیا ہے نا تو لوگوں نے اپنا سارا مال نچھاور کر دیا. لوگوں نے ایک دوسرے سے پیار کیا، مدد کی. ہمارا ایمان، یہ دیکھیں نا، یہ کوئی ٹائم نہیں ہے اس وقت محفلوں کا، اور دن بھی چھٹی کا نہیں ہے، لیکن کس طرح ساری مسجد میں آپ لوگ کھچا کھچ آ گئے. دولت ایمان ہی ہے نا، اللہ کے گھر کی طرف مائل کرتی ہے. دن میں جاؤ، دوپہر میں جاؤ، شام میں جاؤ، صبح میں جاؤ. حضور کے غلاموں کے بڑے بڑے، میں تو اب دوستوں سے کہتا ہوں کہ کبھی ہوتی ہوگی یہ بات کہ لوگ محفلوں میں نہیں آتے. میں تو جس وقت بھی جاتا ہوں راشی نظر آتا ہے. جس ٹائم بھی بڑے بڑے بدل کے ٹائم رکھیں، لیکن جس ٹائم بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہم نے ہی کمزوری دکھائی ہے، ورنہ تو قوم ہر وقت تیار ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دولت ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دولت ایمان ہے کہ ہمیں مسجد کی طرف لوگ ہمارے دل آتے ہیں. یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی نا، میں اس آیت کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے. رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. کیا کرنا؟ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. جب تم دنیا سے جانے لگو تو کس حال میں جانا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا آخری کلمہ دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا نا، یعنی جو ایمان پہ جائے گا، اس کلمے پر ایمان رکھتا جائے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. ہم نا ہر چیز کے سنبھالنے کا بندوبست کرتے ہیں، ہر چیز کے. کسی کی جیب میں 2 تولے سونا ہونا، گھر والوں نے کہا ہو یہ سونار کو دے دینا، تو وہ کبھی بھی محفل میں سیدھا نہیں آتا. اس کو سارے بھی بلائے نا آ جاؤ تو کہتا ہے ذرا ٹھہر جا 2 منٹ. وہ پہلے جاتا ہے سونار کو دے کے آتا ہے، رسید بنوا کے لاتا ہے، چونکہ اسے وہ قیمتی سمجھتا ہے.
جس کو گھر والوں نے پیسے دیے ہو نا، یہ کیش ہے 2-2.5 لاکھ روپیہ فلان جگہ والد نے کہا ہو، تو وہ لوگ مسجد نہیں آتے، وہ پہلے وہ کام کر کے پھر آتے ہیں، گم نہ ہو جائیں۔ ہمارے پاس جو شے بھی ہوتی ہے ہم حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس چیز پر ہماری قیامت میں نجات ہونی ہے، جس کی وجہ سے معافی ملنی ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کا کیا بندوبست؟ اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ جس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ وہ ایمان ہے۔ جس کی کوئی توجہ ہی نہیں کرتے، جس کی مرضی باتیں سن لیتے ہو، جس مرضی شک میں پڑ جاتے ہو، لوگوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ ایسے ایسے عجیب لوگ ہیں جو حضور کی اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات کر رہے ہو جنہوں نے ڈائریکٹ رسول پاک سے فیضان لیا ہے، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ اور کچھ ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت کا دم بھر کے اہل بیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کن کی بات کر رہے ہو؟ جن کا خون ہی خون رسول ہے۔ اپنی زندگی میں فتنوں کا شکار نہ ہو، اپنے ایمان کی بھرپور حفاظت کریں، اپنے اندر تقوی پیدا۔ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر تفکر کریں، ایمان مضبوط ہوگا، تقوی بڑھے گا۔ اللہ کا ذکر کریں، ایمان مضبوط ہوگا۔ نبی پاک پر درود و سلام پڑھیں، ایمان مضبوط ہوگا۔ آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں، بد نظری، بے حیائی، فضول گفتگو، فضول گوئی سے بچیں، ایمان مضبوط ہوگا۔ اپنے ایمان کو طاقتور رکھیں۔ رب فرماتے ہیں یہ دولت ہے، اس کی حفاظت کر، مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ اگر ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلے گئے تو پھر خدا کی رحمت سے جنت ملے گی۔ اور اگر ایمان، یہ جتنے اعمال حسنہ ہوتے ہیں نا، یہ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم نا سارا دن ہمیں پرواہ ہوتی ہے، سارا دن پرواہ کرتے ہیں، وہ میرا پتر جی میرے حال توجہ نہیں کرتا، وہ جی فلاں بندہ جی میرا خیال نہیں رکھتا۔ یہ ساری تو نے دنیا کی طرف توجہ کی ہوئی ہے، کبھی تو نے یہ بھی غور کیا ہے کہ میرے دل کا کیا عالم ہے، اس کی توجہ اللہ رسول کی طرف ہے کہ نہیں؟ باطن پورا اجڑ گیا، یعنی سالوں بیت گئے اور مہینوں گزر گئے اور ہفتوں گزر گئے، تو نے قرآن پاک نہیں کھولا۔ یہ تیری شکایت کرے گا صبح قیامت۔ ہفتوں بیت گئے، تو نے چند 100 بار بھی درود پاک نہیں پڑھا، کیا جواب دے گا تو مدینے والے محبوب کی بارگاہ؟ تجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ میں مسجد میں جھاڑو دے دوں، ہفتے میں 1 دفعہ ہی دے دوں؟ اپنے آپ کو سنوارنے میں، کپڑے بنانے میں ادھر ادھر وقت تو بڑا لگتا ہے، دل بے آباد ہے۔ وہ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میں نے حسین و جمیل کپڑوں کے پیچھے اجڑے ہوئے باطن دیکھے، اجڑے ہوئے باطن تے بانج فقیروں کسے بھی نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ اپنے اندر سے ان ساری چیزوں کو درست کریں، اپنے ایمان کی سلامتی پر توجہ دیں۔ آج کل لوگ ایک دوسرے کا حساب بھی سٹیٹس سے لگاتے ہیں، او یار وہ تو نے فلانا سٹیٹس، او یار کیا بات کرتے ہو، مشینی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ میں نے کبھی سٹیٹس نہیں لگایا، مجھے لگانا ہی نہیں آتا۔ آپ کی تو زیادہ توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے تھی کہ میری فجر کی نماز کا کیا عالم ہے، اس کے بعد میری تلاوت کا کیا حال ہے۔ پتہ نہیں کس مصیبت میں ہم کا شکار ہو گئے، کس چکر میں ہم پڑ گئے۔ اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، اس سے پہلے کہ مصروفیات آ جائے، کچھ کر گزریں، اپنے ایمان کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ کچھ وقت رات کو مصلی پہ گزاریں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنا رشتہ اپنے رب رسول کے ساتھ مضبوط کریں۔ اپنے دنیاوی معیار کو بلند کرنے کی بجائے اپنے روحانی معیار کو بلند کریں، اپنی خاص کیفیات اللہ رسول کے ساتھ جوڑیں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، میلاد کے جلوس میں ضرور جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جڑے نہیں بولے انہوں نے نہیں جانا میرا خیال ہے۔ ایک انتہائی معزز بندہ بھی نہیں بولے تو میں پریشان ہو گیا، پھر جی نہ بھی نہیں جانا تو مڑ جانا کنے میں۔
جائیں گے سارے میلاد کے جلوس میں انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. دیکھو بیٹھ جاؤ جی, کل چلے ہو؟ میں اتنے ہیں, تسی ٹر چلے ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. ابھی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں, ابھی آپ تشریف رکھیں سارے سیکیورٹی والے بھی. بات سنیں میں کیا کہنے لگا ہوں. میلاد کے جلوس میں جانا ہے اور مووی سے بچنا ہے. اگے اگے ہونے دی لوڑ نہیں کہ میری بھی ویڈیو بن جائے. جی ویڈیو نہ بھی نہ بنی, جڑا نظر نہ بھی آیا وہ انشاءاللہ جن کے لیے گیا ہے ان کو نظر ضرور آئے گا. پچھلے لائنوں مجھے ایک دفعہ دوستوں نے کہا تھا آپ نے میلاد کے جلوس کی قیادت کرنی ہے. میں نے کہا جلوس حضور کے نام کر قیادت میں کروں؟ حد ہو گئی ہے بھائی. یہ اس میں قیادت کیا مطلب؟ جس طرح سارے محبوب کے غلام نعرے لگائیں گے میں بھی لگاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ نے ذوق سے جانا ہے, شوق سے جانا ہے, کیفیات قلبی سے جانا ہے, پیچھے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. کوئی کام کرانا ہے, کوئی کسی خدمت میں حصہ لینا ہے, کسی سیاست میں حصہ نہیں لینا. تو خوب ذوق سے. اور یہ جو 11-12 ربیع الاول کے دن ہیں کل اور پرسوں کا, اس میں جو کام سب سے زیادہ کرنا ہے وہ درود و سلام پڑھنے والا کام. کوئی نہیں کچھ آکھن لگا یار تو بڑی تسبیح پڑھ لئیے, پڑھ کے ویکھو موبائل جیب دے اندر تے تسبیح آتے انشاءاللہ تعالی. یہ پورا 2 دن درود شریف پڑھیں اور خوب رج کے پڑھیں. درود پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے, طبیعت مطمئن رہتی ہے, زبان میٹھی ہو جاتی ہے. میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں. اس لیے ان چیزوں پر آپ نے توجہ کرنی ہے. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں, 3 دفعہ سورۃ اخلاص, اول آخر درود پاک پڑھیں تاکہ دعا کی جائے.